آگے بڑھتے ہیں. یہ آڈیو لیکس کے حوالے سے خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب وہ عدالت بھی جائیں گے, عدالت جانے کا سوچ رہے ہیں. یہ دیکھیں کالز ٹیپ ہو رہی ہیں. یہ وہ خان صاحب تو بہت کمفرٹیبل تھے اس بارے میں. مجھے یاد پڑتا ہے, اگر میں آپ تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط ہوں, پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم جنہوں نے ایز اے پرائم منسٹر اس بات کو خود کہا اور بڑے کمفرٹیبلی یعنی کمفرٹ کا اظہار کیا اس بات پہ کہ ہاں وہ ٹیلی فون کال ٹیپ کرتے ہیں, ان کو کرنا چاہیے, مطلب ہی واز اوکے وتھ اٹ. تو آج کیوں برا لگ رہا ہے پھر؟ نہیں, آئی تھنک وہ بھی دوبارہ ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اگر آپ اس کو رکھیں گے, فار ایگزامپل اگر پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے, ہم پوسٹ پلوامہ ایونٹس کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے, تو کیا اس کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے؟ اگر ہم رشین وزٹ ڈسکس کر رہے ہیں آرمی چیف کے ساتھ یا ان کے ساتھ, اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے, اس کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے, اور وہ پھر انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہو جائے $3.5 لاکھ میں. اویلیبل تو ہرگز بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں گے تو میں تو کہوں گا ریکارڈنگ بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن میں آپ سے آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کے فون ریکارڈ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, میں تو آپ کی رائے کے ساتھ ہوں, کسی کے بھی ریکارڈ نہیں ہونے چاہیے. تو دیکھیں, تو اس معاملے میں میری اور آپ کی رائے الگ ہے, عمران خان صاحب کی رائے الگ ہے نا, کم از کم الگ تھی کل تک جب وہ وزیر اعظم تھے. میرا خیال ہے انہوں نے کانٹیکسٹ میں بات کہی تھی. آپ بتائیں نا کانٹیکسٹ, آپ بتائیں کس نے کہی تھی. انہوں نے نہیں کہی تھی. کیا کانٹیکسٹ تھا ان کی بات؟ وہ تو بدعنوانی کے جو ایشو یہ چل رہا تھا کہ جی ان کی جو فائلیں بنی تھیں, جو نواز شریف, اسحاق ڈار اور ان کی, تو ان کی جو فون ٹیپس ہوئیں, ان کی جو ساری جو چیزیں ٹیپ ہوئیں, وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے. بٹ ٹو بی فیئر ود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی جو فون ٹیپس ہیں اس کا کوئی لیگل پروسیس ہونا چاہیے. یہ 2013 میں فیئر ٹرائل ایکٹ آیا تھا جس میں یہ پروسیس جو ہے وہ دیا گیا تھا. اس کو تو آپ چھوڑ دیں, یہ تو چلے بڑے لوگوں کی فون ٹیپس ہیں. اس وقت یہ جو سیف سٹیز میں جو عام شہریوں کی جو پرائیویسی وائلیٹ ہو رہی ہے, ہمیں تو پرواہ ہی نہیں. جو ہمارے لڑکیاں اور جو جا رہے ہیں اسکول کالجز جا رہے ہیں, ان کی تصویریں جو ہیں اویلیبل ہوئی ہیں, سیف سٹی کا پورا ریکارڈ چوری ہو جاتے ہیں, کوئی پرواہی نہیں. وہ تو یہ تو ایک لالسنس ہے اس حوالے سے عجیب. صحیح, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں خبران نے خود ہی کہہ دیا, ورنہ میں آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ مطلب ایک کسی کی ٹیلی فون کال ٹیپ کرنا حلال اور کسی کی حرام تو نہیں ہو سکتی نا. تو آپ نے پہلے کہا کہ وہ بدعنوانی کے کانٹیکس میں ٹھیک ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس کا بھی کوئی لیگل ہونا چاہیے, ورنہ نہیں ہونی چاہیے ان کی بھی کالز ٹیپ. یہی آپ کی پوزیشن ہے؟ نہیں, یہ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں آپ کو یاد صرف کرا دوں کہ جب عمران خان کی ٹیپس نہیں آئی تھیں اور صرف شہباز شریف اور ان کے وزراء کی ٹیپس آئی تھیں, تو آئی واز دا فرسٹ ون کہ جس نے اس کو کنڈیم کیا. اور میں نے یہ کہا تھا کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ کہ وہ میں نے کہا کہ یہ ناٹ ود اسٹینڈنگ کہ یہ شہباز شریف ہوں یا عمران خان ہو یا نواز شریف ہوں, آپ پاکستان کے وزیر اعظم کا جو دفتر ہے اس کا وقار اس طرح ملیا میٹ نہیں کر سکتے. یہ مجھے یاد ہے بالکل, اور انفارچونیٹلی انفارچونیٹ ہے. بالکل صحیح ہے. ہاں, ابھی پبلک ہونے پر تو بالکل ہی یہ ہے کہ ہونی ہی نہیں چاہیے. ابھی تو اس سے بھی ایک درجہ پہلے ریکارڈ بھی ہونی چاہیے, نہیں اس پہ بات کر رہے تھے. اور اس میں میں خان صاحب کے بیانات کا حوالہ دے رہا تھا کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ایجنسیز کو ساری دنیا میں ریکارڈ کرتی ہیں, اس لیے اٹ از اوکے, اور ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے پرائم منسٹر کو, تو اس لیے وہ کرتے ہیں ریکارڈ. میں جو کرتا ہوں ان کو پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بس صحیح ہے. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا. لیکن اس پہ وزیر اعظم کی تو خیر بالکل بھی ریکارڈ نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ریکارڈ نہیں ہوتی ہیں, اور یہ بھی بالکل جو ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہیں, بڑے اسٹرکٹ لاز ہیں, ان لاز کو ایڈہیئر کیا جاتا ہے, جج کی جو ہے وہ اجازت دی جاتی ہے. اور اب اسی لیے عمران خان نے جو انہوں نے جو ہم نے جو کیس بنایا ہے, انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے میں سپریم کورٹ میں فائل ہو جائے گا, جس میں ہم یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں. اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آج ماریانہ بابر نے کہا کہ ہمیں تو شہباز شریف صاحب کو بھی سپریم کورٹ میں جانا چاہیے اس یہی پٹیشن لے کے. اور پاکستان میں ایکچولی اگر تھوڑی بہت بھی پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ شرم حیا ہے اور تھوڑا بہت بھی وہ اپنے آفیسز کا احترام کرتے ہیں, تو دس شوڈ بی اے جوائنٹ پٹیشن بائی آل پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان کہ یہ کیسے اس ملک میں تماشا لگا ہوا ہے. آپ نے کسی آفس کی کوئی عزت چھوڑنی ہے یا نہیں چھوڑنی, کسی شخص کی کوئی عزت چھوڑنی ہے یا نہیں چھوڑنی. یہ اس طرح تو نہیں ملک چل سکتا جس طرح سے چلا رہے ہیں. تو میرے خیال میں تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جوائنٹ اس کے اوپر پٹیشن لے کے جانی چاہیے. سر یہ آگے 2-3 باتیں اور. یہ حنیف عباسی صاحب نے آج کہا ہے کہ بھائی خواتین حضرات, میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں, نومبر میں پھر سے پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے. ایسا کچھ ہے کیا؟ ہاں, اگر اسلام آباد میں ان کی حکومت ہوئی تو وہ کوشش کر لیں گے پنجاب میں حکومت بنانے کی. تو نومبر تک, اچھا یعنی یا نومبر تک سارے کا سارا سیٹ اپ ہی ان کا ہوگا یا پھر سارا آپ کا ہوگا؟ یہ تیتر بٹیر ختم ہو جائے گا؟ نہیں, دیکھ مجھے امید ہے تیتر بٹیر جو ہے وہ جلد ختم ہو جائے گا.
کب ختم ہوگا یہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ یہ خان صاحب کب کال دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جو بھی کرنا ہے کب کریں گے؟ دے رہا ہوں کال، دے رہا ہوں کال. اکتوبر گزر گیا، آپ کے اس ٹویٹ کو بھی 7 نہیں 17 دن گزر گئے جس میں آپ نے لکھا تھا 7 دن. تو کب ختم ہو رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں نہیں 9 دن ہوئے ہیں، لیکن وہ بات صحیح ہے آپ کی. اور 7 دن میں ہم نے طے کیا تھا سیٹرڈے کو سنڈے کو دے دیں گے، لیکن ایکچولی کچھ ایونٹس ہو گئے 1-2 جس کی وجہ سے پھر تھوڑا ڈیلے کرنا پڑا. لیکن ہم بالکل آخر میں ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اکتوبر کا مہینہ ہی ڈیسائسو ہوگا. اس ہفتے میں پتہ چل جائے گا کال ہے نہیں ہے، جانا ہے مس کال ہے، جانا ہے لانگ مارچ کرنا ہے نہیں کرنا؟ اس ہفتے میں ہو جائے گا؟ نہیں وہ امید تو ہے کہ اس ہفتے میں ہو جائے گا، جو بھی ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ ریزالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اینڈ سر ٹورڈز دی اینڈ یہ گورنر سندھ کی یہاں تعیناتی ہوئی تو اس پہ آپ نے بھی بڑا جو ہے وہ زو مانی اور مانی خیز ٹویٹس کیے ہیں. تو سر آپ ویسے ہی برس رہے ہیں ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں بھائی ہم کیا کریں، ہم نے پہلے 5 نام بھیجے، صدر صاحب نے ایک بھی منظور نہیں کیا. تو اب صدر صاحب تو آپ کے ہیں نا، ان کو ہی یہ نام اتنا پسند آیا جی انہوں نے ان کو منظور کر دیا. آپ برس پڑے ایم کیو ایم پہ اور باقیوں پہ کہ دیکھو یہ کیسے بندے کو گونڈا لگا ہے. تو صدر صاحب سے پوچھیں. یہ جس نے بھی آپ کو کہا ہے مجھے لگتا ہے مجھے کسی نے نہیں کہا، یہ آن ایئر بیانات ہیں. خواجہ اظہار صاحب نے ٹیلی ویژن پہ کہا کہ ہم نے پہلے 5 نام بھیجے وہ سب کے سب، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر صاحب سے پوچھیں انہوں نے کیوں منظور نہیں کیا. دیکھیں خواجہ اظہار جو ہیں وہ میرے دوست ہیں، اس لیے میں تو ان کو کرٹیسائز تو نہیں کر سکتا، لیکن میں خواجہ صاحب سے کہوں گا کہ آئین کا آرٹیکل 48 اگر کسی وقت موقع پڑے تو اس کو پڑھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صدر کا اختیار نہیں ہے، یہ وفاقی حکومت کا اختیار ہے. اور صدر صاحب جو ہیں وہ صرف 15 دن تک انتظار کر سکتے ہیں. انہوں نے وہ سمری جو پہلی تھی اس کے اوپر 15 دن کا انتظار کیا تھا، دوسری سمری کے اوپر وہ انتظار نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ پوائنٹ کیا. تو کم از کم جو گناہ کیا ہے اس کو مان تو لیں. مطلب اتنا اگر برے دل سے جو ہے ان کو لگ رہا ہے کہ اپوائنٹمنٹ غلط ہوئی تو صدر پہ تو نہ ڈالیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. لیکن اچھا اس سے پہلے فیصل سبزواری صاحب بھی میرے پروگرام میں کہہ چکے ہیں، آج سے 1-1.5 مہینے پہلے جب میں نے پوچھا کہ گورنر صاحب کیوں نہیں لگ رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ صدارتی محل میں یہ معاملہ رکا ہوا ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ لیگلی کیا ہوتا ہے؟ میں اس کے بعد اعتزاز صاحب سے میرا ہے سیگمنٹ، میں ان سے پوچھنے کا ارادہ رکھتا ہوں ویسے کہ بتا دیں، لیکن آپ بھی بتا دیجئے کہ کیا ہوتا ہے لیگلی طریقہ صدر کے اپوائنٹمنٹ، یہ گورنر کے اپوائنٹمنٹ کا؟ لیگلی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ سمری بھیجتی ہے پریزیڈنٹ کو، جس کو وہ 14 دن تک رسپونڈ کرنے کے پابند ہے. اس سمری میں ایک نام ہوتا ہے یا ایک سے زائد نام ہوتے ہیں؟ نہیں وہ عام طور کے اوپر جو ہے نا وہ پرائم منسٹر سے گورنر کے لیے وہ ایک ہی نام بھیجتے ہیں. پرائم منسٹر کو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ 3 نام، بقیہ اپوائنٹمنٹس ہیں جن میں 3 نام بھیجتے ہیں، لیکن وہ گورنر کے لیے ایک ہی نام. اور آپ کہہ رہے ہیں وفاق کی حکومت وہ جو نام بھیجتی ہے صدر پاکستان کو، صدر پاکستان پابند ہوتا ہے کہ اسی بندے کو گورنر لگا دے؟ جی بالکل بالکل. ادروائز تو ہم نے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو پنجاب کا جب گورنر ہٹانے کا معاملہ آیا تھا تو صدر تو نہیں ہٹانا چاہتے تھے. سرور جو ہمارے چیمہ صاحب ہیں، عمر چیمہ جو تھے، وہ تو بڑے زبردست گورنر تگڑے چل رہے تھے، ان کو تو نہیں ہٹانا چاہتے تھے، لیکن ہمیں انہیں ہٹانا پڑا صدر صاحب کو، بیکاز لا از ویری کلیئر آن دیٹ. اچھا تو آپ ان کے بیان کو ہی کنٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلے 5 نام بھیجے پھر 2 بھیجے، 2 میں سے بھی ایک ٹیسوری صاحب کا تھا جس پہ صدر صاحب مہربان ہو گئے. مہربان تو خیر میں نے لفظ استعمال کیا، انہوں نے اپروو کر دیا. آپ اس سارے سینیریو کو ہی کنٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں، ایسا ہوا ہی نہیں ہے. ایک ہی نام گیا ہے ٹیسوری صاحب کو اور وہ ہو گیا. تو میرا یہ خیال ہے پھر جو ہے نا ٹیسوری صاحب کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ اتنے برے دل سے میرا نام بھیجنا تھا تو بھیجے ہی کیوں تھا. تو ایم کے ایم والوں کا یہ باتیں میں سن رہا ہوں کراچی والے دوستوں سے کہ ایم کے ایم والوں کا تو دل نہیں تھا لیکن بس بیچارے مجبوری بہت ہے. کل ٹیسوری صاحب سے ہم نے پوچھا تو ٹیسوری صاحب نے بھی اسی حیرت، انہوں نے کہا کہ نسرین جلیل باجی صاحبہ کو ہم بنانا چاہتے تھے لیکن اب دیکھیں نا ہم تو اتحادی حکومت ہے تو وہ کیا اس میں تو پھر کیا کریں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ پہلے والے نام، انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا کہ پہلے کچھ اور نام بھیجے گئے تھے جو منظور نہیں ہوئے. کہاں سے نہیں ہوئے یہ مجھے نہیں پتا. ہاں پتہ نہیں، بس میرا خیال ہے جہاں پہ بھیجے تھے انہوں نے ان سے ایک ہی نام منظور ہوا ہوگا تو پھر ایک ہی نام انہوں نے بھیجا. کہاں سے میری مراد یہ تھی کہ وفاق کی حکومت سے نہیں ہوئے یا صدر سے نہیں ہوئے، میری مراد یہ تھی. آپ پتہ نہیں کہاں. بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب.